سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ حرماں نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، حرماں نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، جانے مراد و کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، اور صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جان میں جان تجلی کہوں تجھے، اے جان جان میں جان تجلی کہوں تجھے، بے داغ لالا یا قمر بے کلف کہوں، بے داغ لالا یا قمر بے کلف کہوں، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے، بے خار گل بنے چمن آرا کہوں تجھے، اور مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہا، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، یعنی شفیع روز جزا کا کہوں تجھے، اس مردہ دل کو مژدہ حیات ابد کا دوں، اس مردہ دل کو مژدہ حیات ابد کا دوں، تاب و توان جان مسیحا کہوں تجھے، تاب و توان جان مسیحا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی رحمۃ اللہ تعالی، آپ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میرے آقا مدینے کے تاجدار یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنے کمالات اور اتنی خوبیاں، اتنے اوصاف عطا فرمائے ہیں جو نہ ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ ختم ہو جانا خوبیوں کا اور کمالات کا اور اوصاف کا یہ بھی عیب ہے، اور حضور تو ہر عیب سے پاک ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وہ امام احمد رضا جس کا قلم دیکھ کر اور جس کا علم دیکھ کر ہر بندہ حیران اور پریشان ہے، لیکن وہ امام احمد رضا جب حضور جان کائنات کے فضائل اور مناقب اور حضور کے کمالات اور حضور کی شانیں دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنا سر پکڑ لیتا ہے اور فرماتا ہے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ یہاں پہ اب اعلیٰ حضرت عقیدہ اہل سنت کا وہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ
خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہم اہل سنت و جماعت حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مانتے ہیں؟ حضور کی ہم شانیں بڑی مانتے ہیں، حضور کے فضائل بڑے مانتے ہیں، لیکن ان تمام تر شانوں کے باوجود، تمام تر اوصاف اور خوبیوں اور کمالات کے باوجود ہم پہ جو منکر ہیں حضور کی شان کے، ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یار انہوں نے نا حضور کو خدا کے برابر کر دیا ہے، خدا کے مساوی کر دیا ہے۔ تو ہم برملا کہتے ہیں کہ ہم حضور کی شانوں کے معترف ہیں، باوجود کہ اللہ نے حضور کو بڑی شانوں سے نوازا ہے اور بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں اور بڑے فضائل عطا فرمائے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مصطفیٰ جان رحمت کو خدا نہیں مانتے، خدا کا بندہ ہی مانتے ہیں۔ خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، لیکن بندہ ہم ایسے نہیں مانتے، ہم بھی بندے ہیں، ایسے نہیں کہ ہم جیسے بندے ہیں تو سرکار بھی ویسے بندے ہیں، ایسے بندے نہیں، بندے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہیں، ہم ان جیسے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے اور ہمارے سردار ہیں۔ خالق کا بندہ اللہ کا بندہ ہے اور مخلوق ساری کا آقا اور سردار ہے۔ عام بندے تو عام بندے رہے، جو انبیاء اور رسول ہیں، اللہ کے جو منتخب ہیں، خاص جو بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا کو ان کا بھی سردار اور آقا بنایا ہے۔